میرا نام ہانیہ تھا، لیکن زندگی نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا اس کے بعد تو میں اپنا نام بھی بھول گئی تھی اور صرف ایک تماشا بن کر رہ گئی۔ اب لوگ مجھے کسی اور نام سے پکارتے ہیں جو میرے لیے کسی گالی سے کم نہیں، مگر میں کسی سے کیا شکایت کروں، کیونکہ یہ سب میرے ہی ہاتھوں ہوا۔ لیکن جو میری زندگی برباد ہوئی اس میں بڑا اہم کردار میری ماں کا تھا۔ کاش وہ میری ماں نہ ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب بھی نہ ہوا ہوتا۔ اس نے تو ماں کے رشتے کو ہی داغدار کر دیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب بارش کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی برس رہا تھا۔ تبھی ہمارے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور پھر ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے ابا کی اپنی دکان تھی، وہ کتابیں اور کاپیاں بیچا کرتے تھے۔ کام اچھا تھا، اس لیے گزر بسر بھی اچھی ہو رہی تھی۔ گھر میں ابا اور اماں کے علاوہ ہم 2 بہنیں اور 2 ہمارے بھائی تھے۔ میرے تینوں بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی تھی۔ خاص طور پر ابا اور باجی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ابا نے ہی میرا نام ہانیہ رکھا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میں اپنی ہانیہ کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ میری باجی کی عمر تقریباً 12 سال تھی، جبکہ میں اس وقت 8 سال کی تھی۔ ہم چاروں بہن بھائی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ابا ہم چاروں کو روزانہ جیب خرچ بھی دیتے اور اسکول جانے سے پہلے کچھ چیزیں بھی دلایا کرتے تھے۔ اور ابا کی عادت تھی کہ شام کو جب ہم ٹیوشن سے واپس آتے تو ابا ہم چاروں بہن بھائیوں کو آئس کریم یا برگر وغیرہ کھلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی اماں بھی ہمارے ساتھ چلتی تھی۔ ہماری فیملی بڑی خوشحال تھی۔ سب محلے والے اور رشتہ دار ہماری مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا اور اماں میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا تھا، نہ ہی ابا نے کبھی بھائیوں کو مارا تھا، بلکہ وہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر پیار کرتے رہے۔ وہ الگ بات تھی کہ میں اس کے باوجود ابا کی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ سب سے چھوٹی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور پھر بارشوں کا موسم آ گیا۔ مجھے اور باجی کو بارش بڑی پسند تھی۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی۔ ہمارے سرخ اینٹوں کے آنگن میں جب بارش کا پانی برستا تو بڑا خوبصورت منظر لگتا تھا، لیکن اس سال تو بارشوں نے طوفان کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسی ہی رات تھی جب طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور تیز بارش برس رہی تھی۔ ہمارے گھر میں 4 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں ابا اور اماں سویا کرتے تھے، ایک کمرہ دونوں بھائیوں کے پاس تھا، اور ایک کمرے میں باجی کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ چوتھا کمرہ سامان رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس رات بھی ہم اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ بہت تیز تیز بجنے لگا کہ ہم بھی نیند سے جاگ گئے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ میں ڈر سے رونے لگ گئی تو باجی مجھے ابا کے کمرے میں لے گئی۔ جب ہم وہاں گئے تو اماں ابا بھی جاگ رہے تھے۔ کچھ دیر میں میرے دونوں بھائی بھی وہاں گئے۔ ابا نے جا کر دروازے پر پوچھا کہ کون ہے، تو کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ دروازہ کھول دو۔ ابا نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ایک عورت کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ وہ عورت جلدی سے اندر آ گئی تو ابا نے دروازہ بند کر لیا۔ اماں فٹافٹ اٹھ کر اس عورت کے پاس برآمدے میں چلی گئی۔ اماں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اتنی رات کو بچی کے ساتھ کہاں بھٹک رہی ہو؟ وہ عورت رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو سب بتا دوں گی، لیکن اس وقت میری بچی کو بہت تیز بخار ہے اور وہ بھوکی ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کو دے دیں۔ اماں جلدی سے کچن میں جا کر دودھ اور کھانا گرم کر کے لائی۔ وہ بچی شاید 3 سال کی ہوگی۔ اس عورت نے اپنی بچی کو جلدی سے دودھ پلایا اور خود بھی کھانا کھانے لگ گئی۔ ہم چاروں بہن بھائی وہاں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت کھانا کھا رہی تھی تو اماں نے اس کی بچی لے کر باجی کو دے دی اور ہمیں اندر جانے کو کہا۔ ہم سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں موجود تھے۔ وہاں سے برآمدے میں ہونے والی ساری باتیں ہمیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ عورت بتانے لگی کہ وہ قریبی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ کچھ مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں سے بہت تنگ کرتے تھے اور آج انہوں نے مار پیٹ کے بچی سے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں جس کے پاس وہ جاتی، اسی لیے شہر میں آ گئی تاکہ کہیں کام کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال سکے۔ لیکن شام سے موسم خراب تھا۔ سارا دن کام ڈھونڈنے کے لیے ادھر سے ادھر پھرتی رہی، لیکن کوئی کام نہیں ملا، اور شام کو اس علاقے سے گزر رہی تھی کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے ساتھ والے پارک پہ بیٹھ گئی۔ لیکن اب بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور بھوک کے مارے بچی کی حالت خراب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ جیسے تیسے یہاں تک پہنچی اور اس نے ہمارا دروازہ بچایا۔ ہم چاروں بہن بھائی کو اس عورت کی کہانی سن کر بڑا ترس آیا کہ کیسے چھوٹی سی بچی کو اس کی ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ کتنے ظالم لوگ تھے۔ لیکن اماں اور ابا کچھ پریشان سے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، کیسے وہ ایک اجنبی عورت کی باتوں پر یقین کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا ہو اور وہ لوٹنے کے بہانے سے اس گھر میں آئی ہو، اور نہ جانے کون کون سے وسوسے اماں اور ابا کے دل میں گھر کرنے لگے۔ لیکن اس وقت شک کو جتانا بھی بہتر نہیں تھا، اس لیے ابا نے اس عورت اور اس کی بچی کو وہیں برآمدے میں سونے کے لیے کہا اور اماں سے کہا کہ ان کو بستر وغیرہ دے دیں۔
ताकि वो सर्दी से महफूज रह सकें। अम्मा ने उसको अपना एक जोड़ा दिया ताकि वो अपना गीला सूट उतार दे और फिर उसका बिस्तर बरामदे में रखे बड़े पलंग पर लगा दिया। वो अपनी बच्ची के साथ लेट गई और सो गई। लेकिन अम्मा और अब्बा सारी रात जागते रहे। उन्हें डर था कि वो औरत किसी मंसूबे के तहत यहाँ आई हो और हम सो जाएं तो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुबह हो गई। सुबह नाश्ते के वक्त अब्बा ने उससे ज़रूरी मालूमात ली और फिर अपने काम पर चले गए। लेकिन दुकान पर जाने के बाद अब्बा ने उसके गांव में जाकर जो एड्रेस उसने बताया था उस मोहल्ले में लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो सच कह रही है। अब्बा ने आकर अम्मा को सारी बात बता दी और अब्बा ने कहा कि इस औरत को दारुल अमान छोड़ाते हैं। लेकिन अम्मा हमारी सदा की नरम दिल और मेहरबान थी। कहने लगी कि दारुल अमान का माहौल भी कहाँ अच्छा होता है और इसके साथ तो छोटी सी बच्ची भी है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह ने अपनी एक बंदी की मदद का हमें मौका दिया और हमने जान छुड़ा ली। अब्बा ने अम्मा को समझाने की कोशिश की लेकिन अम्मा नहीं मानी और कहने लगी कि उसको हम अपने साथ ही रख लेते हैं। तो अब्बा ने कहा कि उसे हम किस रिश्ते से यहाँ पर रखेंगे, लोग बातें बनाएंगे। तो अम्मा ने जो बात अब्बा से कही वो सुनकर अब्बा के होश उड़ गए और हम पर भी हैरानी के पहाड़ टूट पड़े। अम्मा कहने लगी कि आप उस औरत से निकाह कर लें और उस बच्ची को अपना नाम दे दें। मैं खुशी खुशी उसे अपने घर में रख लूँगी। अब्बा ने अम्मा की बात सुनकर फ़ौरन इनकार कर दिया। लेकिन अम्मा तो अब्बा के पीछे ही पड़ गई और कहने लगी कि यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना कितना बड़ा नेकी का काम है और किसी बेसहारा को सहारा देने से अल्लाह खुश होता है। और न जाने क्या कुछ कहकर अब्बा को मनाने में अम्मा कामयाब हो गई। और जब हमें इस बात का पता चला तो हमने भी अम्मा को समझाने की कोशिश की। मैं तो उस वक्त इतनी समझदार और बड़ी नहीं थी, बल्कि मैं तो खुश हो रही थी कि वो छोटी सी बच्ची अब हमारे ही घर रहेगी। लेकिन मेरी बाजी और बड़े भाई दोनों अम्मा को समझा रहे थे कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं होता, मेरी नीयत अच्छी है तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और फिर इस तरह अम्मा ने खुद अब्बा का निकाह उस औरत से करवा दिया और वो हमारी छोटी अम्मी बनकर हमारे साथ रहने लग गई। उसकी बेटी का नाम नाइला था। अब वो हमारी छोटी बहन थी। अम्मा ने स्टोर रूम खाली करवा के उसका सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया और वो कमरा छोटी अम्मी और उनकी बेटी को दे दिया। अम्मा हर काम और घर के हर मामले में छोटी अम्मी को अपने साथ रखने लगी। यहाँ तक कि अब बाकी रोज़ की आमदनी एक दिन अपने हाथ में लेती और एक दिन छोटी अम्मी को देती और छोटी अम्मी से कहती कि तुम खुद भी अब घर के मामलात में दिलचस्पी लिया करो क्योंकि तुम इस घर का एक अहम फर्द हो। यूँ तो छोटी अम्मी बहुत अच्छी थी, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी और हम सब बहन भाइयों को भी बहुत प्यार करती थी। उन्होंने घर का काफ़ी काम अपने ज़िम्मे ले लिया था। यहाँ तक कि चंद महीनों में ही सारा काम संभाल लिया और अम्मा को कहती कि आपा आप आराम करें, आपने सारी ज़िंदगी बहुत काम कर लिया, अब आपकी छोटी बहन आपकी खिदमत करेगी। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन अम्मा ऊपर से नीचे आ रही थी कि सीढ़ियों में पैर फिसला और गिर गई, जिसकी वजह से अम्मा की एक टांग की हड्डी पूरी तरह फ्रैक्चर हो गई और अम्मा बिस्तर से लग गई। अब्बा ने अम्मा के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पहले से बेहतर तो हो गई थी लेकिन चलने फिरने से रह गई और बस अपने कमरे में बिस्तर तक महदूद हो गई। छोटी अम्मी ने शुरू में अम्मा का बहुत ख्याल रखा लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने काम और जिम्मेदारियों का बहाना करके वो अम्मा से दूर होती गई। और फिर जब हमारे यहाँ एक छोटा सा मुन्ना आया तो फिर छोटी अम्मा के अंदाज बदल गए। अब वो कई दिन तक हमारे कमरे में भी नहीं जाती थी और बाजी को भी अपने साथ काम पर लगा लिया था। बाजी ने मैट्रिक कर लिया था। छोटी अम्मा ने अब्बा से ये कहा कि अब शाजिया को घरदारी में मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो इस घर की बड़ी बेटी है और मुझ पर छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी के साथ साथ बाकी सबकी भी जिम्मेदारी है। और फिर उनकी माँ भी चारपाई पर पड़ी है। तो अब्बा ने शाजिया बाजी को आगे पढ़ने से रोक दिया। अम्मा को बिस्तर पर पड़े 2 साल गुजर चुके थे। अम्मा का ज़्यादातर काम शाजिया बाजी ही करती थी लेकिन अब्बा के आते ही छोटी अम्मा इस तरह से शोर मचा देती कि जैसे हमारी अम्मा की देखभाल भी वही करती हैं और सारा घर भी उसी ने कंधों पर उठा रखा है। अब अब्बा भी छोटी छोटी बातों पर हम बहन भाइयों को डांट देते थे। और फिर जब हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ हम तो जैसे बिल्कुल अकेले पड़ गए। माँ का इंतकाल क्या हुआ, जैसे सारी दुनिया ही हमारे साथ बदल गई। अब्बा ज़्यादातर अपनी दुकान के कामों में मसरूफ़ रहते या फिर अपने छोटे बेटे के साथ। हमें तो वो ऐसे भूलते जा रहे थे जैसे हम उनकी औलाद ही ना हों। और छोटी अम्मी ने हमारी अम्मा के जाने के बाद जिस तरह से रंग बदला वो हमारे लिए हैरान कुन था। सारे घर का काम वो अब बाजी और मुझसे करवाने लग गई थी। उसकी अपनी बेटी तो बहुत खुदसर और ढीठ थी, न माँ की बात सुनती थी न किसी काम को हाथ लगाती थी। लेकिन हम दोनों बहनों पर छोटी अम्मा का बस पूरी तरह चलता था। यहाँ तक कि वो हमारे भाइयों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। अब्बा से कहकर उन दोनों की पढ़ाई छुड़वा दी और उन्हें दुकान पर भेजने लग गई। अब्बा को भी पता नहीं क्या हो गया था, पूरी तरह से वो अम्मा के हाथों में कठपुतली बन चुके थे। जो अम्मा कहती अब्बा वही करते, जो अम्मा दिखाती अब्बा वही देखते
اور پھر ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب 18-19 سال کی عمر میں اماں نے باجی کی شادی اس سے دگنی عمر کے آدمی سے کر دی، صرف اس لیے کہ وہ ایک امیر بندہ تھا اور اس نے اماں کو بہت سارے پیسوں کا لالچ بھی دیا تھا۔ ابا کے سامنے تو اماں ہمارے ساتھ بڑی اچھی بنتی تھی، لیکن جب ہم نہ ہوتے تو کمرے میں ابا کو ہمارے خلاف پٹیاں پڑھاتی کہ تمہارے بچے میری عزت نہیں کرتے، میرے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ۔ اسی لیے ابا آہستہ آہستہ ہم سے بدزن ہوتے جا رہے تھے۔ باجی کی شادی کے بعد جب وہ ہمارے گھر آئی، میں نے اسے روتے ہوئے ہی دیکھا۔ مجھے میری چھوٹی اماں سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اتنا رونا آتا تھا کہ میری ماں نے جس عورت کی اتنی مدد کی اس کا اتنا احساس کیا کہ اس کی شادی اپنے شوہر سے کروا دی، آج وہی عورت اس کے بچوں کے ساتھ اتنے ظلم کر رہی ہے، اور میں جانتی تھی اماں کے ظلم کا اگلا نشانہ میں ہی بنوں گی۔ اسی لیے میں کسی نہ کسی طرح اس جہنم سے دور جانا چاہتی تھی۔ باجی کا شوہر اس سے عمر میں بڑا ضرور تھا، لیکن تھا تو پیسے والا۔ وہ باجی پر خوب پیسہ لوٹاتا اور اسے بھی خرچنے سے نہیں روکتا تھا۔ آہستہ آہستہ باجی نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے گھر کو دل سے قبول کر لیا۔ وہ اب اپنی ذات پر بھی خوب پیسہ لوٹاتی اور اپنے بہن بھائیوں پر بھی خوب خرچہ کرتی تھی۔ باجی جب بھی ہمارے گھر آتی میرے لیے 2-3 جوڑے ضرور لے کر آتی تھی، اور میرے بھائیوں کی بھی بہت سی چیزیں لاتی، لیکن اماں اور اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں لاتی تھی۔ یہاں تک کہ باجی نے چوری چھپے مجھے ایک موبائل فون بھی لے دیا جس کا نمبر صرف باجی کے پاس تھا۔ وہ کہتی تھی کہ رات کو اپنے کمرے میں جب اکیلی ہوتی ہو تو مجھے فون کر لیا کرو۔ اس طرح میں باجی سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے رات کے ٹائم ان کو فون کر لیا کرتی تھی، اور پھر میں نے موبائل پر انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں ساری رات جا کر فلمیں ڈرامے دیکھتی رہتی، دن کے وقت میں کاموں میں لگی رہتی تھی، لیکن اب مجھے اماں کی باتوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تو ٹھیک بن کر ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی اور کرتی اپنی مرضی تھی، اور پھر رات کے وقت اپنے کمرے میں موبائل پر فلمیں دیکھنے کی بجائے میری دلچسپی کچھ اور چیزوں میں ہو گئی تھی۔ تبھی میری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام اعجاز تھا۔ اعجاز کا تعلق ایک بڑے گھر سے تھا، رہتا بھی بڑے شہر میں تھا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا جو پانی کی طرح خرچ کرتا تھا۔ میرے موبائل میں بیلنس اور نیٹ کا پیکج بھی وہی کروا کے دینے لگ گیا۔ پھر میری اس سے فون پہ بات ہونے لگ گئی، اور ایک دن میں نے اسے اپنی تصویر بھیجی تو میرا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے میری محبت کی بہت قسمیں کھائیں اور کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر میں جانتی تھی کہ اماں کبھی بھی میری پسند کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ اور پھر ایک دن میں نے اماں کو ابا سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ میرے رشتے کی بات ابا سے کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ وہ بھی بہت امیر بندہ ہے اور شازیہ کی طرح ہانیہ بھی عیش کرے گی۔ اماں کی باتیں سن کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ میں جانتی تھی میرے لیے بھی اماں نے کوئی بڈھا ڈھونڈ لیا ہوگا۔ مجھے ایسی عیش نہیں چاہیے تھی۔ میں اعجاز سے پیار کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میرے ابا سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر باجی سے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ بھی مجھے ایسا کوئی قدم اٹھانے سے روکے گی، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اعجاز نہیں جانتا تھا کہ میرا نام ہانیہ ہے، وہ مجھے نور کہہ کر بلاتا تھا، کیونکہ میں نے اسے یہی نام بتایا ہوا تھا۔ ایک دن اعجاز نے مجھے کہا کہ اگر تمہارے اماں ابا ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے تو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ساری زندگی خوش رہیں گے۔ میں نے اس کی بات پر یقین تو کر لیا اور ایک رات گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ اعجاز مجھے لینے اپنی کار میں آیا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں بنا کچھ گھر سے لیے خالی ہاتھ اعجاز کے پاس چلی گئی۔ جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور پھر ہم وہاں سے بہت دور چلے گئے۔ وہ مجھے اپنے شہر اپنے گھر میں لے گیا۔ اعجاز کا گھر بہت بڑا اور بہترین بنا ہوا تھا۔ زندگی کی ہر سہولت اور آسائش وہاں موجود تھی۔ میں نے اعجاز سے کہا کہ اب فوری طور پر مجھ سے نکاح کر لو، تو اعجاز کہنے لگا کہ 1-2 دن میں سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنے ماں باپ سے تو ملوا دو۔ وہ کہنے لگا کہ میرے مما بابا تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اب وہ تو پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، کیا تم اتنی دیر تک انتظار کر سکتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نکاح کا انتظام کرو، جب تمہارے والدین آ جائیں گے تو ہم ان سے مل لیں گے۔ دوسرے دن اعجاز نے اپنے چند دوستوں کے سامنے مولوی صاحب کو بلوا کر میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے 1-1.5 ہفتہ گزر گیا تو مجھے اعجاز کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اعجاز باہر گیا ہوا تھا کسی کام سے، اور گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک انکل اور آنٹی کھڑے تھے، ان کے پاس سامان بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں اعجاز کی بیوی ہوں، تو آنٹی مسکرانے لگ گئیں اور کہنے لگی اچھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس نے بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ میں نے ان کو اندر آنے کا کہا تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اعجاز کے والدین ہیں، لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اس گھر کے مالک ہیں اور اعجاز ان کا ڈرائیور ہے۔
میں نے انکل آنٹی کو ساری بات سچ سچ بتا دی تو ان کو بہت غصہ آیا، اور جب 1 گھنٹے بعد اعجاز واپس آیا تو انکل نے اس کی خوب بے عزتی کر کے اسے نوکری سے اور گھر سے نکال دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے نکلی تھی۔ اعجاز کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اسی لیے مجھے وہاں اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اس نے اپنا سارا غصہ مجھ پر اتار دیا اور وہیں سڑک پر مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ اب میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور انکل آنٹی کا گھر کہاں پر ہے، کیونکہ وہاں سے نکل کر ہم ایک رکشے میں بیٹھے تھے اور اعجاز نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر جا رہا ہے، لیکن رکشے سے اتر اس نے یہ سب کیا اور خود چلا گیا۔ میں بالکل بے سہارا ہو چکی تھی۔ اپنے گھر واپس جانے کے لیے نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی میرا فون میرے پاس تھا کہ میں باجی کو فون کرتی۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ جس انسان پر میں نے اندھا اعتماد کیا تھا وہ آج بیچ سڑک پر مجھے اس طرح چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ وہ سچا تھا ہی نہیں، وہ تو صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اور جب میں گھر سے خالی ہاتھ اس کے ساتھ چلی آئی تھی تو اس کا دل بھی مجھ سے بھر گیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میری ذات سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی اور جب ہوش آیا تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں پایا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تو کہنے لگا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سڑک کے کنارے بے ہوش پڑی تھی تو میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اس وقت میرے ساتھ میرا بیٹا اور بہو بھی تھے اور ابھی بھی وہ حویلی میں موجود ہیں، اسی لیے تم پریشان نہ ہو۔ میری بہو کھانا بنا رہی ہے، وہ ابھی تم سے ملنے یہاں آ جائے گی۔ بزرگ کی باتیں سننے کے باوجود میں ڈری ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک عورت مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ آج ہم باہر گئے تھے تو وہاں تمہیں سڑک کے کنارے پڑے ہوئے دیکھ لیا تو ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ پھر اس نے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ بزرگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تم میری بیٹی جیسی ہو، آرام سے یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو۔ مجھے اس حویلی میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں بھابھی بیگم کے ساتھ کام کروانے میں ان کی مدد کرنے لگ گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ زیادہ کام کرنے لگی۔ میں اس لیے زیادہ کام کرتی تھی کیونکہ میں اپنے آپ کو ان پر بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ بھابھی بیگم بہت اچھی تھی اور انکل بھی بہت اچھے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے مجھے اپنی بہن بنا لیا۔ لیکن مجھے میری اماں اور چھوٹی اماں کی کہانی یاد آ جاتی تھی، جیسے میری اماں نے میری چھوٹی اماں کو بارش کی رات میں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پھر اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا، لیکن اس عورت نے بالکل قدر نہ کی اور میری ماں سے سب کچھ چھین لیا۔ ایسے ہی اب میں کسی اور کے گھر میں رہتی تھی اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے جس کا الزام میرے سر پر لگ جائے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں۔ لیکن میں پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ مجھے کوئی کام آتا تھا کہ میں کہیں جاب کر لیتی۔ مجھے ایسے ہی کہیں کسی کے گھر میں کام ضرور مل سکتا تھا، لیکن ہم کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے۔ یہی سوچ کر میں خاموش ہو جاتی اور بھابھی بیگم کے ساتھ کاموں میں مصروف رہتی۔ ایک دن انکل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میرا ایک بھتیجا ہے، ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے تقریباً 1.5-2 سال کی، تو اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا ہے اور میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہارا گھر بسا دوں تاکہ تم کہیں پر بھی خود کو غیر محفوظ نہ محسوس کرو۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور انکل سے کہا کہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے 1 ہفتے بعد میرا نکاح بالکل سادگی سے اپنے بھتیجے کے ساتھ کروا دیا۔ وکاس بہت اچھے انسان تھے اور اکیلے رہتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی مجھے ماما کہہ کر پکارنے لگ گئی تھی اور مجھے بھی وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے میری چھوٹی ماں کے ساتھ ملائے اور برا بھلا کہے، اسی لیے میں نے وکاس کی بیٹی کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں نے ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے وکاس کی بہت خدمت کی اور جلد ہی ان کا اعتماد جیت لیا۔ ایک دن میں اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ ایک درگاہ پر گئی تو وہاں پر مجھے ایک پاگل شخص نظر آیا جو درگاہ کی سیڑھیوں پر بیٹھا خیرات مانگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً پہچان لیا، وہ تو اعجاز تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا، لیکن یہ سمجھ ضرور آ گئی تھی کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔